کہ جب اربعین حسین کے لیے پہنچے تو حال یہ تھا کہ کوئی آگے نہیں تھا. وہاں پہ پہلا زائر جابر ابن عبداللہ انصاری وہ کربلا میں تھا. پہلا زائر. ہمارا سلام جابر کو. 3 دن تک خبر حسین پہ جابر سلام کر رہے تھے. پہلا زائر ہے مولا حسین. کیا خوش نصیب ہے. 3 دن سے تھے مہمان حسین کے. کوئی نہیں وہاں پہ. کیمپ لگا لیا تھے. سو گئے. 19 کو خواب میں دیکھا کہ مولا حسین آئے اور آ کے کہا جابر یہاں سے چلے جاؤ میری بہن آ رہی ہے. میرا چہلم کرنے کے لیے میری بہن آ رہی. جابر چلے. کدھر چلے؟ کوفے کے راستے کی طرف چلے. دور سے دیکھا کہ قافلہ آ رہا. جب قافلہ تو آ رہا ان کو سمجھ میں نہیں آ. دیکھا سامنے ایک شخص ہے جو بہت ضعیف ہے, بوڑھا ہو چکا. قریب آئے تو رونے لگے, اس لیے کہ جابر رسول کے صحابی ہے اور چوتھے امام کا سن صرف 24 ایئرز کا تھا, 24 سال کے تھے. غور سے دیکھ کے کہا کہ امام مولا آپ اتنی ایج میں بوڑھے ہو گئے. ارے کتنا بڑا جملہ تھا. ضعیف ہو گئے تو امام نے کہا جابر چچا میں یزید کے دربار میں جا کے آ رہا. جابر نے حسین کا پرسہ دیا. اس کے بعد جابر نے کہا کہ مولا ابھی خبریں بہت دور ہیں, آپ گھوڑے پہ سوار ہو جائیں. تو امام نے کہا کہ جابر جو میں دیکھ رہا وہ تم نہیں دیکھ رہے. میرے بابا کا چہلم کرنے میری دادی فاطمہ ہمارے ساتھ چل رہی, میرے دادا رسول ساتھ ہے, سارے پنجتن ساتھ تھے. مولا حسین کے خبر مبارک پہ جب زینب پہنچی تو ایک ہی جملہ کہا کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. اپنے اس رخسارے کو, سیدھے رخسارے کو خبر حسین پہ رکھ کے کہا بھیا میں شرمندہ ہوں کہ سکینہ کو ساتھ لے کر نہیں آئی. بھیا تمہاری امانت کو شام میں چھوڑ کے آ رہی. اس کے بعد مولا عباس کی خبر پہ گئی. لیکن آپ سوچو, ہر بیوی کے حال سوچو, ہر ماں نے کس کس کو پکارا ہوگا. لیلا نے علی اکبر کو کہا کہ بیٹا تیرا چہلم آ گیا. رباب یہ کہہ رہی تھی کہ میرے مولا میں وطن جا کے کیا کروں, میرا سہاگ بھی اجڑ گیا, میری گودی بھی اجڑ گئی. عزیزو ام فروہ نے قاسم کو یاد کیا. 3 دن تک ماتم ہوتا رہا. بس میں نے مجلس ختم کر دی. 3 دن کے بعد یا 8 دن اربعین حسین کیا وہاں پہ. ہر بی بی روتی رہی. اس سال جب میں کربلا میں تھا تو مجھے ایک روایت بتائی گئی جب ہم لوگ دونوں حرم کے بیچ میں تھے. بڑی عجیب ایک تاثرات ہے, ایک فیلنگ پیدا ہوتی. اس نے کہا, وہ شاعر نے کہا مولانا یہ وہی جگہ ہے کہ روایتوں میں ہے کہ ادھر امام حسین کی خبر تھی, ادھر مولا عباس کی خبر تھی. کچھ نہیں تھا نا, کچھ نہیں تھا. 2 خبریں تھی, 2 لہد تھی, 2 گریوز تھی, بس اتنا گیپ تھا. تو روایتوں میں ہے وہ کہہ رہے تھے کہ بی بی زینب, بی بی ام کلثوم لٹرلی ایک خبر سے دوسرے خبر پہ تیز سے جاتے. کبھی عباس, کبھی حسین, کبھی حسین, کبھی عباس سے کہتے بھیا ہم لٹ کے آ رہے. حسین کے بعد جاتے, ان کو برداشت ہی نہیں ہوتا کہ کس کی خبر میں بیٹھوں. کبھی یہ بھائی کی, کبھی اس بھائی کی. 4 دن یا 8 دن کے بعد جب قافلہ چلا وہاں سے, بس میں نے مجلس ختم کر دی. مدینہ کی طرف چلا. دور سے مدینہ دکھا. بی بی ام کلثوم نے مرثیہ پڑھا کہ اے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کر. جب ہم چلے تھے ہماری گودیاں آباد تھی, ہمارے وارثوں کے سائے تھے, اب سب لٹ گئے. وہ کہتا ہے کہ مدینہ پہنچے, مدینے کے باہر قافلہ روکا گیا. چوتھے امام نے بشیر کو بلایا جو نیوز پہنچاتا تھا. اس کو بلا کے اس کے سر پہ کالا امامہ ٹائپ باندھا, ہاتھ میں بلیک فلیگ دیا اور دے کے کہا بشیر تیرا باپ بھی شاعر تھا, تو بھی شاعر ہے, جا کے مدینے میں نیوز پہنچا دے کہ ہم واپس آ گئے. بس دوستوں میں نے مجلس ختم کر دی. بشیر سیاہ پرچم بلیک فلیگ لے کے انٹر ہوا اور اس نے اعلان کیا کہ مدینے والوں مدینہ لوٹ گیا, حسین شہید کر دیے گئے, حسین مار ڈالے گئے. کہتا ہے کہ ہر طرف سے لوگ جمع ہونے لگے. میں ایک مدرسے کے سامنے سے جا رہا تھا, جوان لڑکے ہاتھوں میں قرآن, آ کے کہنے لگے یہ بتا کہ علی اکبر واپس آئے. تو اس نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم ہے, میں ممبر پہ جا کے رسول کے ممبر پہ جا کے اعلان کروں گا. بشیر کہتا ہے کہ اس کے بعد میں محلہ بنی ہاشم میں پہنچا جو بالکل مسجد نبوی کے قریب تھا. محلہ بنی ہاشم میں پہنچا. بشیر کہتا ہے کہ اتنا مجمع تھا, اتنے لوگ تھے کہ مجھے گھوڑے سے نیچے اترنا پڑا. میرے ہاتھ میں علم ہے اور میں پکار رہا کہ مدینے والوں مدینہ لٹ گیا, حسین شہید ہو گئے. تو کہتا ہے بشیر کہتا ہے کہ مجھے ایسا فیل ہوا کہ کوئی میرا کپڑے پکڑ کے مجھے کھینچ رہا اپنی
طرف. میں نے نیچے دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو کچھ پوچھنا چاہتا ہے. میں نے بچے کو گود میں اٹھا کے پوچھا بیٹا تمہارا سوال کیا ہے؟ تو بچے نے کہا کہ ایک خبر دینے والے یہ بتا کیا میرا بابا واپس آیا؟ اگر میرا بابا واپس آیا تو میں گھر جاؤں گا، نئے کپڑے پہنوں گا اور میرے باپ کا استقبال کروں گا. تو اس نے پوچھا تم کس کے بیٹے ہو؟ تو کہا میں عباس کا بیٹا ہوں. کہا نہیں بیٹا تمہارے بابا واپس نہیں آئے. بشیر کہتا ہے اطلاع دیتا ہوا میں مسجد نبوی میں پہنچا، منبر کے قریب گیا اور جا کے کہا مدینے والوں مدینہ لٹ گیا، حسین شہید ہو گئے. کہتا ہے پورا مجمع بھرا ہوا تھا لیکن ایک راستہ بننے لگا، لوگ راستہ دینے لگے. تو میں نے دیکھا کہ ایک بی بی آ رہی جو مکمل پردے میں ہے، ہاتھ میں لکڑی ہے، آہستہ آہستہ آئی اور ایک آواز بلند ہوئی کہ زوجہ جناب امیر ام البنین آ رہی ہے. ام البنین نے آگے پوچھا یہ بتا کہ حسین کیسے شہید ہوئے؟ تو کہا بی بی حسین کے گلے پہ خنجر چل گیا. تب ام البنین نے کہا یہ بتا جب حسین شہید ہوئے تو میرا عباس کہاں تھا؟ کیا عباس نے مجھے شرمندہ کیا؟ کہا نہیں بی بی جب تک عباس زندہ تھے کوئی حسین کے قریب نہیں گیا. ام البنین نے کربلا کا رخ کیا، کہا عباس تیری ماں کو تو نے سرخرو کر دیا فاطمہ کے سامنے. پروردگار میرے مولا حسین کے چہلم کا واسطہ ہماری ان آوازوں پہ تو رحمت کو نازل فرما. سب مل کے آمین بولیے. پروردگار میرے مولا حسین کی عشر اربعین جو ہوا اس عشر اربعین کو قبول کر لے. یہ عشر اربعین ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے. یہ ہماری برزخ میں اور قیامت میں کام آئے انشاءاللہ. اس مولا حسین کے غم ان آنسوؤں کے صدقے میں ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور کر دے. جو بیمار ہیں شہزادی فاطمہ صغرا کی بیماری کا واسطہ، بیمار کربلا کا واسطہ، میرے مولا حسین کا واسطہ، شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم کا واسطہ، بی بی زہرا کے بچوں کا واسطہ، سارے بیماروں کو اور میری والدہ کو صحت کاملہ عطا فرما. مولا حسین کے بچوں کی بھوک اور پیاس کا واسطہ جو رزق کے پرابلمز ان کے رزق کے دروازے کھول دے. پروردگار دنیا بھر میں تو عزاداری کی حفاظت فرما. جو اس وقت اربعین حسین کے لیے لاکھوں کروڑوں لوگ مولا کے پاس ہیں، اللہ ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. اور دنیا بھر میں جہاں اربعین حسین منایا جا رہا، پروردگار پوری دنیا میں ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. دشمنان عزاداری کو نیست و نابود کر دے. اسلام کے پرچم کو سر بلند فرما. سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما. مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. جنت البقیع جنت المعلا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دے. پروردگار دنیا بھر میں مولا علی کے چاہنے والے عزادار حسین کی حفاظت فرما. تمام مولا کے چاہنے والوں کی، تمام ذاکرین مجتہدین ماتمداروں کی اللہ سب کی عزتوں کی حفاظت فرما. کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے. ہمارے امام زمانہ کو سلامت رکھ. میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ. جن کے ماں باپ مر گئے ان کی خبروں میں رحمتوں کو نازل فرما. پروردگار رزق کے پرابلمز کو دور کر دے. ہم سب میں اتحاد اور محبت کو پیدا کر. ہمارے سارے مرحومین کو مولا حسین کے نام پہ معاف کر دے. اگر کسی کی پہلی رات ہے تو اس کی رات رحمت کی رات بن جائے. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. ہمارے سارے مجالس اب تک جو مجلس پہلی محرم سے اور آج تک ہوئی، ان تمام مجلسیں دنیا بھر میں جہاں ذکر حسین ہوا، ان سب کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات. یا حسین یا حسین یا حسین. بولی زینب چھٹ کے آئی
हूँ नौहागर भैया, बोली ज़ैनब। बोली ज़ैनब के लो खबर भैया, बोली ज़ैनब के लो खबर भैया। आपके सर ने भी तो देखा था, आपके सर ने भी तो देखा था, जब फिरी थी मैं नंगे सर भैया, बोली ज़ैनब। कैद में दिन की धूप रात की ओस, कैद में दिन की धूप रात की ओस, हमने खाई है साल भर भैया, बोली ज़ैनब। भूखे प्यासे पड़े रहे पहरो, भूखे प्यासे पड़े रहे पहरो, कोई लेता न था खबर भैया, बोली ज़ैनब। सिमर की गुटकियाँ भी खाई है, सिमर की गुटकियाँ भी खाई है, और तमाचे भी गाल पर भैया, बोली ज़ैनब। अस्सलाम ऐ मेरे बीमार इमाम, अस्सलाम। रिपीट ना करी चलू चलू पढ़ाओ तुम। अस्सलाम ऐ मेरे बीमार इमाम, अस्सलाम। अस्सलाम ऐ मेरी मासूम सकीना, सलाम। अस्सलाम ऐ मेरे बेसिर मुजाहिद, सलाम। अस्सलाम ऐ मेरी कुलसूम व ज़ैनब, सलाम। अस्सलाम ऐ मेरे अब्बास दिलावर, सलाम। अस्सलाम ऐ मेरी कुबरा व लैला, सलाम। अस्सलाम ऐ मेरे कासिम व अकबर, सलाम। अस्सलाम ऐ मेरे औनो मोहम्मद, सलाम। अस्सलाम ऐ मेरे बीमार इमाम, अस्सलाम। अस्सलाम ऐ मेरी मासूम सकीना, सलाम। अस्सलाम ऐ मेरे बीमार इमाम, अस्सलाम।